بیٹا آج ہمیں مضمون لکھنا ہے اور میں کام چیک کر رہی ہوں آپ کے محاورات والا مضمون دیکھ لیجئے. امتحان کی تیاری کا احسن طریقہ. جی آسان سا ہے. گرلز اینڈ بوائز ذرا توجہ سے ادھر دیکھ لیجئے پلیز. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے امتحان کی تیاری کا احسن طریقہ. احسن اچھا طریقہ، باقاعدگی سے مضامین پڑھنا. ٹاپکس کے حوالے سے دیکھیں پوائنٹس ہمارے پاس کیا کیا ہیں. مشق کرنا، نوٹس بنانا، تحریری مہارت حاصل کرنا، مضمون اور سوالات کی نوعیت کے مطابق وقت کو صرف کرنا، صرف خرچ کرنا، نصابی کتابوں کے علاوہ مطالعہ اور اپنی بہترین کوشش اور اللہ سے کامیابی کی دعا. ٹھیک ہے، ان پوائنٹس کے اکارڈنگ اگر ہمارے پاس اس وقت ہیں ٹوٹل 5 پوائنٹس تو ہم ان 5 کو 3 پوائنٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. پہلے دوسرے کو ملا کے وعلیکم السلام، اور تیسرے چوتھے کو ملا کے اور پانچواں الگ. ٹھیک ہے، فرسٹ ہمارا پیرا یہ ہونا چاہیے: باقاعدگی سے مضامین پڑھنا اور مشق کرنا، نوٹس بنانا اور تحریری مہارت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، امتحان طلباء کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. امتحان جانچ کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے طلباء کی صلاحیت اور اہلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور اس معیار کو مرتب کرتے ہوئے طلباء کو گریڈ دیے جاتے ہیں. وہ طلباء جو سارا سال نہیں پڑھتے لازماً وہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں. پاس اور فیل نہیں لکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، پاس اور فیل کا کانسیپٹ الگ چلا جاتا ہے. پاس اور فیل میں خود بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی ہوں، کامیاب کہیں گے آپ. ٹھیک، کامیاب طالب علم وہی ہے جو باقاعدگی سے مضامین کا مطالعہ کرے. روزانہ کے حساب سے اساتذہ، بیٹا یہ ذرا کام چھوڑ کے میری توجہ سے گفتگو سن لو تاکہ جب کام کرنے بیٹھو تو پرابلم کا شکار نہ ہو. میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے ایک ٹاپک دیا اور میں نے آپ پہ چھوڑ دیا جائیے کریے. میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر رہی ہوں، باقی آپ اپنے پاس سے کچھ الفاظ اس میں شامل کریں گے. ٹھیک ہے، وہ طلبہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے اپنے مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے مضامین کے تحت روزانہ کے حساب سے پڑھائی کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ کے حساب سے جو بھی اسکول میں پڑھایا جائے وہ تمام کا تمام، سارا کا سارا سبق گھر آ کر دوبارہ دہرایا جائے. نہ صرف دہرایا جائے بلکہ جو مشکل چیزیں ہیں انہیں 2 یا 3 بار دہراتے ہوئے ازبر کیا جانا چاہیے. ازبر کہتے ہیں یاد کرنا، الف ز بے ر، محاورتاً یوز ہوتا ہے ازبر کرنا. ٹھیک ہے، ازبر کیا جانا چاہیے. دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ استاد تو مشق بھی کرا رہے ہوتے ہیں، بعض استاد لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات استاد نوٹس بھی مہیا کرتے ہیں. لیکن استاد کے نوٹس مہیا کرنے کے ساتھ کس میں نہیں تو لیکچر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکچر اردو انگلش دونوں میں کہا جاتا ہے. لیکچر وہ لفظ ہے جو اردو انگلش دونوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ مشق کرنا، نوٹس بنانا اور تحریری مہارت حاصل کرنا. تو وہی طالب علم 100% کامیاب ہوتا ہے، وہی طالب علم اے اسٹار لے سکتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر استاد کے دیے گئے سبق میں سے، لیکچر میں سے یا استاد نے جو نوٹس دیے ہیں ان میں سے کچھ اہم نکات نکال کر اپنے طور پر نوٹس مرتب کرے اور تیار کرے. نہ صرف یہ کہ ایک نئے نوٹس اس طرح بن جاتے ہیں بلکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی کو اپنے نقطۂ نظر کے تحت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات سوال اس طرح بھی آتا ہے کہ جو نوٹس ہم نے بنائے ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے تخلیق کیے گئے ہوتے ہیں، وہ اس جواب کے طور پر پورے اتر رہے ہوتے ہیں. دوسرا، نوٹس بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہے کہ تحریر جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ، ہمیں تحریر میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے، ہماری لکھائی بہترین ہو جاتی ہے اور ایک عام طالب علم کی بنسبت ہم بہت اچھا کام کرنے کی مہارت رکھ سکتے ہیں. کلیئر؟ پھر مضمون سوالات کی نوعیت کے مطابق وقت کو صرف کرنا. اب ایک
तालिब इल्म, कामयाब तालिब इल्म वही है जो अपने मज़ामीन के तहत अपने वक्त को तकसीम कर ले, कि जिस मजमून में उसे महसूस होता है कि वक्त ज़्यादा खर्च करना है, उस मजमून के मुताबिक वो अपना एक वक्त नामा तरतीब दे। मैं ये नहीं कह रही टाइम टेबल बनाए, मैंने क्या कहा, वक्त नामा तरतीब दे और उस वक्त नामे के मुताबिक अपने मज़ामीन की तैयारी करे। जो मजमून बहुत मुश्किल है, पहले तालिब इल्म को चाहिए कि उसे वक्त दे, ताकि फिर उसकी वो मुश्किल ना रहे। और इम्तिहान की तैयारी के लिए ना सिर्फ ये कि वो जो उसकी सिलेबस की किताब है, निसाबी किताब है, उसका मुताला करे, बल्कि उससे हटकर जो और किताबें मौजूद हैं उनका भी पढ़ा जाना लाजमी है। जैसे कि उर्दू के मजमून में ना सिर्फ उर्दू की किताब पढ़े, बल्कि मुख्तलिफ कहानियों की किताब, मुख्तलिफ रिसाले, कि जिससे उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो। उर्दू और इंग्लिश में दूसरे किताबें जो है उसे लाजमन पढ़नी चाहिए। फिर इसी तरह और जो मज़ामीन हैं हमारे, जैसे हयातियात हो गया, कीमिया हो गया, तो उसके लिए भी उसे थोड़ा सा हट के निसाबी किताबों से हटकर मुताला करने की, कीमिया केमिस्ट्री को कहते हैं, हयातियात बायोलॉजी को कहते हैं। ठीक है जी, मैं बता रही हूँ ना आपको, और मैं उसी पे आ रही हूँ। फिजिक्स को कहते हैं तिबियात। गहराई में क्यों जा रहे हो आप? इनको लीजिए जो आपके टॉपिक्स हैं। हाँ, तिबियात, तोए बे ये एन अलिफ ते, तिबियात, फिजिक्स, हयातियात बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कीमिया। ठीक है, कीमिया नॉट कीनिया। यस, ठीक है। तो इसके अलावा भी, निसाबी किताबों के अलावा भी मुताला करने वाला तालिब इल्म लाजमन ए स्टार से कामयाब होता है। ना सिर्फ ये कि रोज़ के हिसाब से, मैं लिख दूंगी, 1 मिनट में लिख देती हूँ। ना सिर्फ ये कि तालिब इल्म जो है वो निसाबी किताबों का मुताला करे, बल्कि उसके साथ साथ गैर निसाबी किताबों का भी मुताला ज़रूरी है। अब तालिब इल्म इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अपनी बेहतरीन कोशिश करे, अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ साथ लाजमन रोज़ाना नमाज भी पढ़े और अल्लाह से दुआ भी करे, इसलिए कि दुआ बहुत असर रखती है और दुआ के बगैर इंसान इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। आप भरपूर यकीन के साथ मेहनत करने के बाद जब अल्लाह से दुआ मांग के नतीजा अल्लाह पर छोड़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी तवक्का से बढ़ के आपको नतीजा अता फरमाता है। ठीक है, और आपका ये मजमून हो गया मुकम्मल। नाउ स्टार्ट योर वर्क प्लीज। 3 पैराग्राफ में लिखना है, 200 अल्फाज लिखने हैं। काम शुरू कीजिए। मजमून नंबर 11। जी बेटा, और मैं अभी इन लोगों की जो क्लास में बैठे हुए हैं इनके मुहावरात चेक कर रही हूँ, और जो कल आएंगे बच्चे क्लास 9, बेटा जितने ऑनलाइन इस वक्त बैठे हैं, जाहिर सी बात है कल उन्होंने स्कूल ज्वाइन करना है, तो मैंने उनके मुहावरात कल लाजमी चेक करने हैं। मुहावरात पूरे के पूरे लाजमन आप सबकी कॉपीज में होने चाहिए। ओके बेटा, पूरी कॉपी चेक कर रही हूँ ना बेटा।
क्लोज इबारत 6 तक करनी है आपने, और टेंशन परेशानी को कहते हैं, ठीक है। नंबर 11 कर लीजिए जल्दी से। मजमून नंबर 11 मैंने दिया है, इम्तिहान की तैयारी का अहसन तरीका, अच्छा तरीका। जी बिल्कुल।
مجھے یہ بتائیے آپ اسکول تو آئی نہیں, میں کیا گھر آ کے چیک کروں گی؟ آپ آئیں گے تو چیک ہوگی نا. عبد الرحمان سے مخاطب ہوں میں. سن رہے ہیں آپ عبد الرحمان؟ اب آپ آئیے, اس کے بعد پھر چیک ہو جائے گا کام. یہ والا کام مکمل کیجیے آپ لوگ جلد از جلد. کیا ہوا بیٹے؟ جی کامرس والوں کا بھی آج چیک ہوگا. کامرس والے تو بہت کچھ بولتے ہیں, مجھے بولتے ہیں کسی بھی 50 سے زیادہ پرسنٹیج نہیں ہے, دوسرا مجھے بولتے ہیں میری 70 ہے. چلیں بیٹا, اب میں میٹنگ کلوز کر رہی ہوں. اوکے, اور یہ والا نمبر 11 والا کمپلیٹ کیجیے گا آپ لوگ. اللہ حافظ.